پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق، قطر کی میزبانی اور ترکی کی ثالثی میں دونوں ملکوں کے دوحہ میں 13 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے نہ صرف فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی بلکہ دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ جنوبی وزیرستان سے گرفتار خودکش بمبار کے ہوش شبہ انکشافات، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ گرفتار خودکش بمبار نعمت اللہ نے بتایا، ہم 40 لوگ پوسٹ میں اکٹھے ہوئے اور براستہ چیوار پاکستان میں داخل ہوئے۔ جنوبی وزیرستان گئے جہاں طالبان کا مرکز تھا۔ کمانڈر عمر حماس خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا۔ ہمیں چوکیوں اور فوج پر خودکش حملوں کی بھی تربیت دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، وزیر داخلہ کی ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ محسن نقوی نے اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ اور صدر زرداری کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو اجلاس کی اندرونی کہانی، ذرائع کا کہنا ہے سی ای سی اجلاس میں ارکان کا حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا مطالبہ۔ ارکان نے کہا، پیپلز پارٹی کی قیادت چٹکی بجا کر وفاق میں حکومت گرا سکتی ہے۔ پارٹی قیادت حکم دے تو نون لیگ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ معاہدے کے بعد افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ فوری بند ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا مکمل احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ قطر اور ترکی کے تعاون پر پاکستان اور افغانستان شکر گزار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا پاک افغان امن معاہدے کا خیر مقدم۔ اسد قیصر نے کہا، دہشت گردی کے خاتمے اور تجارت کے فروغ کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ پاک افغان تجارت سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو افغانستان سے قطر میں ہونے والے معاہدے سے متعلق بریف کیا۔ ملاقات میں موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو جواب ملے گا۔ صوبے میں موجود افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس بھجوایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا، مجھے کسی کے خلاف نہیں اتارا گیا، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، انصاف نہ ملا تو احتجاج کریں گے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہوئی تو مشاورت سے کابینہ تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی اسپیکر بابر سلیم سواتی سے ملاقات، کل صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ہلاک۔ ذرائع کے مطابق جمیل عرف ٹیٹک ضلع پنجگور کا رہائشی اور پنجگور بلیدہ سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے سے انکار پر افغان طالبان رجیم نے شمشاد نیوز کی نشریات بند کر دی۔ ذرائع نے بتایا، افغان طالبان رجیم نے شمشاد نیوز کی ٹی وی، ریڈیو اور سوشل میڈیا سروسز ایک ساتھ معطل کی۔ قومی ٹیلی ویژن کی نشریات 3 صوبوں قندھار، تخار اور بادغیس میں معطل کی گئیں۔ بندش کی وجہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ کرنا اور افغان طالبان رجیم کا موقف نشر نہ کرنا ہے۔ افغان جرنلسٹ سینٹر کا کہنا ہے، میڈیا پر دباؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ اور آزادی اظہار مزید محدود کر دی گئی۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ سیٹلائٹ کو چین سے خلا میں بھیجا گیا۔ HS-1 سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، سیٹلائٹ جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی میں مدد دے گا۔ زمین کے استعمال، فصلوں، پانی اور شہری ترقی کا درست تجزیہ ممکن ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستانی اور چینی سائنسدانوں کی کاوشوں کو سراہا۔ اسپارکو نے خلائی ٹیکنالوجی کے ذریعے قومی ترقی کے عزم کو دہرایا۔ رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستان کے پہلے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ پر قوم کو مبارکباد دی۔ گندم کی خریداری قیمت 3,500 روپے فی من مقرر۔ گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ حکومت نے گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گندم پالیسی سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا پالیسی کا مقصد عوامی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے کسانوں کا منافع یقینی بنانا ہے۔ حکومت مستحکم ذخائر اور کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک اسٹاک خریدے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاق اور صوبے گندم کی فصل سے 6.2 ملین ٹن گندم ذخائر حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے اتفاقی رائے پر مبنی پالیسی تیار کرنے میں صوبائی حکومتوں کے تعاون کو سراہا۔ اسموگ کے خلاف حکومت پنجاب کا گرینڈ آپریشن۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر 9 محکمے فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ڈرونز کے ذریعے بھٹوں کی نگرانی اور لائیو رپورٹنگ جاری ہے۔ اسموگ گن، ایئر کوالٹی مانیٹرز اور اینٹی اسموگ مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار AQI فورکاسٹنگ کی مدد سے آپریشن کیا گیا۔ موسمیاتی ڈیٹا سینٹر کی پیشگی نشاندہی پر ہاٹ سپاٹس میں فوری کارروائیاں کی۔ ٹریفک پولیس نے ٹرکوں اور مال بردار گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں۔ پاکستان نے ICC کا غیر مصدقہ اور متعصبانہ بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ICC نے غیر مصدقہ الزام ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ چیئرمین جے شاہ کی قیادت میں ICC کا رویہ پیٹرن بن چکا ہے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے ICC چیئرمین کو غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بول رہا ہے۔ کراچی کی افغان بستی میں آپریشن کا 5واں روز۔ پولیس کا کہنا ہے مجموعی طور پر 1200 سے زائد مکان گرائے گئے۔ افغان بستی مکمل مسمار کرنے میں مزید 10 دن لگ سکتے ہیں۔ ممکنہ ہنگامے کے پیش نظر پولیس کی نفری اطراف میں موجود ہے۔ فتنہ ہندوستان کے 2 روپوش دہشت گرد حیدرآباد سے گرفتار۔ CTD نے قاسم آباد میں انٹیلیجنس بیس کارروائی میں عبدالرحیم کھوسو اور غلام شبیر کو دھر لیا۔ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، ٹیرر فائنانسنگ فنڈ کی رقم، اہم دستاویزات برآمد۔ CTD کا کہنا ہے اسلحہ اپریل میں CTD گاڑی پر فائرنگ کے لیے استعمال ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیاں بادشاہت کی جانب گامزن ہیں۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگ ریلیاں، بادشاہت نامنظور کے نعرے۔ واشنگٹن DC، نیو یارک، شکاگو، سیئٹل، میامی اور لاس اینجلس میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا صدر ٹرمپ بدامنی کے نام پر فوج بھیج کر شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نو کنگ ریلیوں کو امریکہ مخالف احتجاج قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے بھی بادشاہ بن کر دکھا دیا، مظاہرین پر کچرا باری کر دی۔ صدر ٹرمپ نے دلچسپ AI ویڈیو شیئر کر دی۔ اسرائیلی فوجی فلسطینی بچوں سے بھی خوفزدہ۔ الخلیل میں گلی میں کھیلتے ننھے منھے بچوں کو ہراساں کرتے رہے۔ مغربی کنارے میں قبضے کے لیے فلسطینی بچوں اور نوجوانوں سے بدسلوکی کی اسرائیلی فوج کا معمول بن چکی۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، 10 روز میں 38 فلسطینی شہید، 143 زخمی۔ جنگ بندی معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ حماس نے امریکی محکمہ خارجہ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ حماس نے کہا امریکہ اسرائیل کے بیانیوں کو دہرانا بند کرے۔ تمام الزامات سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا تھا کہ حماس غزہ میں شہریوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جو امن معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔
وائٹ ہاؤس کی ترجمان اخلاقیات بھول گئیں، صحافی کے سادہ سے سوال کا انتہائی بدتمیزی سے نامناسب جواب دیا۔ صحافی نے کیرولین لیوٹ سے پوچھا، بوداپیسٹ میں ٹرمپ اور نیوٹن کی ملاقات کا فیصلہ کس نے کیا؟ کیرولین لیوٹ نے جواب دیا، آپ کی ماں نے۔ مزید کہا، مجھ سے فضول سوال کرنا بند کریں۔ ڈیموکریٹ رہنما حکیم جیفریز نے تنقید کرتے ہوئے کہا، ترجمان وائٹ ہاؤس قابو سے باہر ہیں۔ ہفنگٹن پوسٹ نے رویے کو بچکانہ قرار دیتے ہوئے کہا، ایسے جواب ہمیں سوال کرنے سے نہیں روک سکتے۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کا پہلا سنائپر اسکواڈ تیار۔ ایلیٹ فورس میں شامل جدید اسلحے اور تربیت سے لیس سنائپر اسکواڈ کو جنوبی اضلاع، ملکن ڈویژن اور سرحدی علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ اسکواڈ کو فاصلے پر موجود چھپے ہوئے دشمن کو ہلاک کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ سردی کے موسم میں اسکواڈ کو جدید تھرمل امیجنگ ڈیوائسز دی جائیں گی۔ پیرس کے عالمی شہرت یافتہ لوور میوزیم میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو نایاب اور قیمتی جواہرات لے اڑے۔ لٹیروں نے مال بردار لفٹ کے ذریعے اپولو گیلری تک رسائی حاصل کی، کھڑکیاں توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ نیپولین اور ملکہ جوزفین کے جواہرات سے نو بیش قیمت زیورات چوری کرے، جن میں ہار، بروش اور تاج شامل ہیں۔ میوزیم کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا، ڈاکوؤں کی تلاش جاری۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن احسام الحق کی ملاقات۔ احسام الحق نے اسلام آباد میں ٹینس کورٹ سے متعلق مسائل فوری حل کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، ٹینس کے فروغ کے لیے فیڈریشن کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ پی سی بی کا نوجوان کرکٹرز کو تعلیمی اسکالرشپس دینے کا فیصلہ۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹرز میں معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ محسن نقوی نے کہا، نوجوان کرکٹرز کھیل کے ساتھ تعلیم پر بھی توجہ دے سکیں گے۔ کوئٹہ میں موسم سرما نے دستک دی تھی۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پڑنے والی اچانک سردی نے شہریوں کو گرم کپڑوں کی خریداری پر لگا دیا۔ روایتی لنڈا بازار ہوں یا اتوار بازار، دکانوں اور پتھاروں پر رش، جرسی، جیکٹ اور شالوں کی خریداری۔